بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ درخواست کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کراؤ، اور ایران جو ہے وہ نہیں مان رہا، وہ جنگ بندی پہ راضی نہیں ہے۔ اس پر مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ بہت بڑے مبلغ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کا مجھے ایک ویڈیو کلپ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ آج کل جو سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور ہے وہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا۔ یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ سب سے تیز ہتھیار ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دن کو رات اور رات کو دن کر سکتا ہے۔ اس میڈیا میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اور یہ بھی ایک بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ جو دنیا میں ٹاپ کے جو نیوز ایجنسیز ہیں، جیسے BBC ہے، CNN ہے، روٹر ہے، اور بہت ساری جو ٹاپ کی جو ہیں وہ نیوز چینل ہیں یا نیوز کے جو ادارے ہیں وہ یہودیوں کے ہیں۔ تو اس پہ ایک اور بات میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں جو ہے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ اب میں آپ کو ان یہودیوں کے جو ٹیلی ویژن ہیں، جو میڈیا ہے، اس کی طاقت کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹاپ کی جو طاقت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں اس بات کا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، مسلمان ملک میں ہو رہے ہیں، اور اس میں میڈیا کو جو 3 کیٹیگری میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلی A کیٹیگری میں، پھر دوسری B کیٹیگری اور تیسری C کیٹیگری۔ اب A کیٹیگری میں کون سے جو ہیں وہ میڈیا چینلز آئے ہیں، اس میں سب یہودی ہیں، جیسے روٹر ہو گیا، BBC، CNN، GTD، مطلب جو ٹاپ کے جو یہودیوں کے جو نمائندے ہیں، ٹاپ کے جو یہودیوں کے جو ہیں ٹیلی ویژن کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ تھیں۔ یہ سب سے آگے تھے، جو بھی خبر آتی تھی پہلے سب سے پہلے ان کو ملتی تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے پوزیشن رکھی ہے جو B کیٹیگری، اس میں پاکستان کا جو قومی چینل ہے، پاکستان کا قومی نیوز چینل PTV، پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کے زیر سایہ ہو رہے ہیں، لیکن PTV جو پاکستان کا نیوز چینل ہے اس کو انہوں نے B کیٹیگری میں رکھا ہے، A کیٹیگری میں نہیں رکھا ہے۔ A کیٹیگری میں جو یہودیوں کے جو ٹاپ کے نیوز ہیں، ٹاپ کے نیوز چینل ہیں، ان کو رکھا ہے۔ تو آپ ان کی جو ہے طاقت کا اندازہ لگا لیں۔ اب یہی جو خبریں آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ میڈیا پہ بالکل سچ ہو رہا ہے؟ جو میڈیا کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا۔ جو یہودی چاہیں گے، جس طرح کی افواہ پھیلانا چاہیں گے، یہ اسی طرح کے نیوز چینل ان کے بولیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے انڈیا کے نیوز چینل ہیں۔ جو مودی سرکار جو کچھ کہتا ہے، انڈیا کے جو نیوز چینل ہیں وہی بات کرتے ہیں، میڈیا کی ہی بات بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو CNN ہے، BBC ہے، روٹر کے جو ہیں نیوز چینل، یہ سب کے سب جو یہودی ایجنسیز چاہیں گے، جیسے موساد ہے، موساد دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسی ہے، انٹیلیجنٹ ایجنسی، یہ یہودیوں کی ہے، اسرائیل کی ہے۔ یہ جو کچھ کہیں گے ان چینلز نے وہی کہنا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کی طاقت کا اندازہ دیکھ لیں کہ پاکستان مذاکرات میں ہو رہے ہیں، پاکستان کے زیر سایہ ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو نیوز چینل ہے اس کو انہوں نے B کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ مطلب سب سے پہلے جو خبریں آئیں گی وہ یہودیوں کے جو چینل ہیں ان کو آئیں گی، اس کے بعد دوسرے چینلز کو خبریں ملیں گی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اگر وہ عوام کہہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار نہیں مان رہا اور امریکہ جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے اور ترلے پہ اترا ہوا ہے، جبکہ ایران اس بات پہ بضد ہے کہ میں جنگ بندی نہیں کروں گا، تو یہ میرے خیال سے خام خیالی ہے عوام کی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے محلے میں ایک ٹاپ کا بدماش ہے اور ایک چھوٹا سا جو ہے غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ وہ لڑ پڑتا ہے، تو اب کون جیتے گا؟ ظاہری بات ہے جو ٹاپ کا بدماش ہے وہی جیتے گا۔ اب دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ 2 ملک ملے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنا بھی کاروبار ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ آپ کچھ بھی خریدتے ہیں، سوئی سے لے کر ایروپلین، کچھ بھی آپ بازار سے خریدتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یہودیوں کا لازمی جاتا ہے، یہ کنفرم ہے۔
آپ چاہیں تو گوگل بھی اس پہ کر سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کر کے یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں کچھ سبزی کھاتے ہیں، سبزی میں بھی یہودیوں کو حصہ لازمی جاتا ہے۔ اس میں تو کھاد استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی سپرے استعمال ہوتی ہے، یا اس میں جو کوئی ٹریکٹر چلتے ہیں، ڈیزل سڑتا ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ یہودیوں کو جاتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اس میں سے اگر مشینری آئے گی تو وہ یہودیوں کی ہے، اس میں اگر ڈیزل آئے گا تو وہ یہودیوں کی ایجنسیز ہیں، یہودیوں کی کمپنی ہیں۔ تو آپ اگر گھر میں سبزی بھی کھا رہے ہیں اس میں بھی یہودیوں کو حصہ ملتا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ان کی تو کرنسی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ اب ایک جو جنگ کے دوران ایران نے ایک اپنی کرنسی کا 1 کروڑ روپے کا جو انہوں نے نوٹ جاری کیا ہے، 1 کروڑ روپے کا نوٹ، وہ امریکہ کے $7 کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر $7 امریکہ کے ہوں گے تو وہ 1 کروڑ ایرانی آپ کو پیسے ملیں گا، اور اگر ایرانی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو وہ امریکہ کے $7 صرف $7 آپ کو ملیں گے۔ تو اگر جنگ پہ فرض کرو امریکہ کا اور اسرائیل کا 1 ارب روپے خرچہ ہوا ہے تو وہ تو انہوں نے 1-2 دن میں پورا کر لینا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وسائل بہت ہیں۔ جتنی بھی ٹاپ کی کاروبار ہیں وہ سب کے سب یہودیوں کے ہے۔ اور اگر امریکہ اسرائیل کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، 1 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، تو وہ 2-4 دن میں ہی پورا کر لیں گے۔ جبکہ اگر ایران کا 10-20 لاکھ کا بھی اگر نقصان ہوا ہے تو ان کو وہ 10-20 لاکھ روپے پورے کرنے میں کم از کم 2 سال لگیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ان پر پابندیاں اتنی ہیں، وہ تیل اپنا نہیں بیچ سکتے، آزادانہ تجارت نہیں کر سکتے، اپنا مال کسی بھی عالمی منڈی میں نہیں بیچ سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایران میں رجیم چینج کروں گا، مطلب ایران کی جو حکومت ہے وہ تبدیل کروں گا۔ تو کوئی اگر مانے یا نہ مانے، امریکہ اس میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایران کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، ٹاپ کے جو ان کے سائنسدان ہیں، ان کو سب کو مار دیا اس نے۔ اور دوسری بھی مطلب سب سے خامنائی شہید ہو گئے، اس کے بعد اور بھی کافی سارے لوگ شہید ہو گئے۔ دوسری قیادت آئی، ان میں سے بھی کچھ مارے گئے۔ اب یہ تیسری قیادت جو ہے ایران کی ہے، اور یہ امریکہ کی رجیم چینج میں ہی آئے گا کہ امریکہ اس پہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایران کی جو ہے وہ تبدیل کر دی گورنمنٹ، یہ تو پکی بات ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب اتنا نقصان کر کے چپ کر دے گا اور کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے میں صلح کرنے جا رہا ہوں ایران سے؟ تو یہ بالکل احمقوں والی بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہ جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوگا، تو وہ صلح نہیں کریں گے، کوئی بھی معاہدہ نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سپر پاور ہے، ان کو گھمنڈ ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بارود بہت زیادہ ہے، تقریباً ہر چیز میں وہ ایران سے بہت زیادہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے چیونٹی اور ہاتھی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کھل کر ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، کھل کر، جبکہ ایران کی ابھی تک کھل کر کسی نے بھی حمایت نہیں کی۔ البتہ اندر کھاتے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ جی چین اور روس ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پکی کنفرم نہیں ہیں، صرف خبریں ہی ہیں۔ بہرحال جی یہ جو ہے پورے کا پورا جو جنگ ہے یہ امریکہ جیت چکا ہے، اور امریکہ نے رجیم چینج کر دیا ہے۔ اگر اب ایران ان کے ساتھ صلح کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، تو پھر تو ان کی کچھ بچت ہے، اگر نہیں کرتا تو امریکہ جو ہے ایک بار پھر جنگ پہ آئے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کچھ نقصان ہوتا بھی ہے تو امریکہ کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ جی اس جنگ میں جو بھی نقصان ہوا ہے وہ ہم اربوں سے وصول کریں گے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ سونے کی چڑیا ہیں۔ چین امریکہ کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور پیسہ وہ امریکہ کو دے بھی رہے ہیں۔ تو جنگ میں جو ہے اس کا نقصان بہت زیادہ جو ہے وہ ایران کا ہی ہوگا، اور ہوا بھی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے۔